وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کہ یہ اگر تم آخرت کا بیچ میں سے ایمان نکال دو یا ایمانیات کو نکال دو تو کیا رہ جائے گی باقی؟ صرف کھیل اور تماشا، وزینت، اور صرف زینت تیار کرنا، اپنے آپ کو دنیا کے رنگ سے مزین کرنا، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے فخر چلانا، کس میں؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اپنے مال اور اپنے اولاد میں بڑھ جانا، یعنی اس کی کثرت کے ساتھ فخر چلانا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ زیادہ بیٹوں پہ کثرت ہوتی تھی، آج بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ لوگوں پہ فخر چلانا کہ میرا بچہ فلانی یونیورسٹی میں، دنیا کی اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، ہارورڈ میں پڑھتا ہے، لمز میں پڑھتا ہے، بہت سارے تواخر ہیں جو ہم فخر جو چلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر صرف کھیل تماشا، لعب و لہو۔ اگر تم یہی سمجھو گے کہ جو تم کر رہے ہو تو پھر تو یہ کھیل تماشا ہی بن جائے گا۔ کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو کہ صرف دنیا کی زینتیں تیار کرتے ہو، دنیا کو دنیا کے ساتھ، دنیا کے جو خوبصورتی ہے اس کے ساتھ مزین کرتے ہو، پھر آپس میں فخر جتلاتے ہو اپنی اولاد کے اور مال کے بڑھ جانے میں۔ میرا گھر زیادہ بڑا، میری گاڑی زیادہ زبردست، میری اولاد زیادہ پڑھی لکھی، دنیا کا علم۔ آخرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اولاد وہ تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ یار ہم سوچتے ہیں کہ یار دیکھو اچھا بھلا کیریئر تھا اس کا، تو کیا یہ اللہ کے دین کی طرف لگ گیا، دیکھو۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے زینت اختیار نہ کی، اگر جوانی میں داڑھی رکھ لی تو کون رشتہ کرے گا؟ اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ بچی نے اگر پردہ کر لیا تو کون کرے گا رشتہ؟ جی پردے والی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کھیتی ہوتی ہے جو کسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، نباتہ، اس کی جو فصل ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھرتی ہے اور پھر پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ بوسا بن جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت میں تو ہے دو ہی چیزیں، اللہ اکبر، شدید عذاب، اور مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی صرف دھوکہ، اللہ ایسا بڑا دھوکہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسی دنیا کے لیے، زندگی کے لیے کر رہے ہیں، اسی کو جنت اور اسی کو جہنم بنانے چل پڑے ہیں، اسی میں تمام خوشیاں لینا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جو بیچارہ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا رہا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کون سی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مال کما کے اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ آسائشیں حاصل کر کے اپنی زندگی کو جنت بنانے چل پڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ میری جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ دیکھ کے آئے تو کہا اللہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت کہ جس کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی نا، بنک بھی پڑ گئی تو وہ ساری زندگی صرف اسی کے لیے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور جہنم اتنی ہولناک، اتنی ہیبت ناک کہ جس کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی کہ ایسی خطرناک جگہ ہے، تو ساری زندگی یہ کوشش کرے کہ بس جہنم سے بچ جاؤں، اور کچھ ملے نہ ملے بس جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ تو اللہ نے کہا جبریل اس کے باہر جو ہے اس کی سراؤنڈنگ بھی دیکھ آؤ۔ جب واپس آئے جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی اللہ کے آگے کہ اے اللہ، اے سبحانہ تعالیٰ جو پاک ہے، ساری تعریف کے لائق، کہ جنت کے باہر تو ایسی مشکلات ہیں، ایسے آنکڑے ہیں اور نفس پہ گراں گزرنے والی چیزیں ہیں کہ بہت کم ہی ہیں جو جنت میں جا پائیں گے، اور جہنم کے باہر وہ من پسند چیزیں جو انسانوں کو بہت من پسند ہیں، وہ زینتیں جو انسان چاہتے ہیں، ساری ان کے ساتھ وہ جہنم جو ہے وہ گھیرتی گئی ہے، اور بہت کم ہیں جو جہنم سے بچ پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امتحان میرا اور آپ کا۔ سورہ الانعام میں آتا ہے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف کھیل اور تماشا۔
اگر آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کو آخرت کی تیاری نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو پھر کھیل تماشے کے علاوہ کیا ہے؟ انسان سب کچھ یہی کرے گا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِّينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ کن کے لیے ہے؟ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی رضامندی کا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، ہر وقت اس کی تگ و دود میں رہنا، اور اللہ کی ناراضگی والے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام سے بچتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ افلا تعقلون، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا سوچو سمجھو گے نہیں؟ کیا عقلیں دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے عقل نہیں آتی؟ جو اصل بات سمجھنے والی وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 64 ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر صرف تماشا اور کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یہ جو آخرت کا ٹھکانہ ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تمہیں علم ہو جائے۔ ہاں، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اکثر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے صرف صحابہ سے کہا کہ اپنی انگلی ڈالو سمندر میں اور دیکھو کہ انگلی پہ کتنا پانی ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور پورا سمندر جس کی گہرائی کا بھی علم نہیں، اور جس کی سطح کا بھی جو ہے، اس کی جو کنارے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کہاں کون سا کنارہ ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اس سے بھی زیادہ ہے، سمندر سے بھی زیادہ، نہ ختم ہونے والی، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم اگر سب کچھ اسی زندگی میں کرنا چاہیں گے جو آج کے آیات میں ہے کہ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور کیا ہے؟ زینت، ایک دوسرے کے سے زینت زیادہ اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، بہترین خوبصورت گاڑی، خوبصورت میں لگوں، میرا لباس خوبصورت، میرا گھر خوبصورت، میرا ہر چیز زینت والی ہو، اور پھر آپس میں فخر اترانا، مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، اس مال پہ اور اولاد کی کثرت پہ، یا اولاد کو دنیا کے لیے کوئی ڈگری ہوتا دلوانے میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ محمد کی آیت میں بھی، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ، اگر تم ایمان لاؤ اللہ پہ صحیح طرح، جیسا کہ حق کا ایمان لانے کا، اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے اجر پورے کا پورے دے دے گا، پورے کا پورے اجر تمہیں ادا کر دے گا۔ ہاں، قیامت والے دن تمہیں پورا اجر دے دے گا۔ اور یہ دنیا جو ہے بے مقصد نہیں بنائی گئی، اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں قرآن میں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مقصد ہے بنانے کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 191 میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ لوگ جو اللہ کے نصیحت اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ ساری دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، سبحانک، پاک ہے تو اس سے کہ تو صرف کھیل تماشے کے لیے اس کو پیدا کر دے، بلکہ یہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اور اللہ تو فرما رہے ہیں جیسے سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ عبثا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو بے مقصد نہیں ہے یہ دنیا، یقین کرے، اس کو سمجھ لیں کہ کسی پرپز کے لیے میں اور آپ آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آزمائے اللہ کہ کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کے آتا ہے۔ یہ امتحان ہے، اور سجایا زینتیں تو اللہ نے خود سجائی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ فرما رہے کہ سجا دے گی لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، ڈیڑھ و ڈیڑھ مال کی محبت، سونے چاندی کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت۔ آج کے دور میں وہ گاڑیاں دیکھ لیں، برانڈڈ گاڑیاں جن پہ نشان لگا ہوتا ہے، کسی پہ اوڈی کا ہے 4 دائرے، کسی پہ مرسڈیز کا ہے، کسی پہ کوئی نشان، کسی پہ کوئی نشان، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، اور مویشی جانوروں کی محبت، اور بڑے بڑے کھیتوں کی محبت، اور فارم ہاؤسوں کی محبت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ ہمارے یہ سب کچھ تو دنیا کے زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن مآب، اس کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ٹھکانہ۔ اس کے جستجو شروع کرے، اس دنیا میں رہیں گے تو یہ تو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہاں، زینت ہے نا، اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ فرما رہے ہیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 46 میں پڑھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے جانے والی وہ نیکی ہیں جن سے تم امید لگاؤ بدلے کے حساب سے، ثواب کے حساب سے بھی، اور امید کے حساب سے جو تم عمل کرو گے صالح۔
یہ ہے، نہ بیٹے کام آنے ہیں نہ مال، جن کی کثرت کے لیے جن کے لیے ہم پوری زندگی اپنی آزمائش میں ڈال لیتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے لیے قلب سلیم لے آئے۔ ایسا دل جو اللہ کے دین کے لیے تڑپے، ایسا دل جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تڑپے، ایسا دل جب اللہ اور اس کے رسول یا دین پہ کوئی مشکل آئے تو پھر تڑپے، تو وہ کام آئے گا اس دن۔ اللہ نے خود سجایا ہے سارا کچھ، سورہ کہف کی آیت میں بھی آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، کہ اللہ نے جو کچھ زمین پہ سجاوٹ ہے اللہ نے خود سجائی ہے۔ تم ان سجاوٹوں کے پیچھے لگے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کس لیے تاکہ اللہ ان سب کا امتحان لے لے جن کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ کون ہے ان سجاوٹوں میں رہ کے اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فخر جتاتے ہیں آپس میں، اللہ کو نہیں پسند، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کہ بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا ہر شخص کو جو شہی ہو رہا اور فخر جتلانے والا ہو۔ زمین پر کر کے چلنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرما رہا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی شہی ہو رہے کسی فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کثرت چاہتے ہیں۔ کثرت کس چیز کی چاہتے ہیں ہم؟ مال کی۔ الہاکم التکاثر، اللہ اکبر، حتی زرتم المقابر، سورۃ تکاثر، کہ تم میں کثرت مال کی طلب نے غابل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کے دیکھ لی، قبریں دیکھ لی۔ انسان اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے صحیح، اسی کے لیے کوشش، جیسے کہ پہلے بھی آیت بیان کی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے کہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں تمہیں جو سب سے زیادہ عمل، جو سب سے زیادہ محنت کر کے بھی خسارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جس کی تمام کوششیں دنیا میں لگ گئی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، ابن آدم جو ہے، وہ ایسا لالچی، ایسا حریص پیدا ہوا ہے کہ دو وادیاں سونے کی مل جائے تو تیسری کی پھر بھی طلب رکھتا ہے، اور اس کا انسان کا، ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف پلٹو، جو پلٹنے کا حق ہے نا ویسے پلٹو، یقین کریں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2455۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے ابن آدم کو، کیا ہے؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، دو چیزوں میں اس کی حرص بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کس میں؟ اللہ مال اور دے دے، اللہ عمر اور دے دے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے کہ شاید دنیا میں ساری زندگی رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں انسان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا، دنیا کی محبت میں اور لمبی امیدیں اللہ سے لگاتا ہے۔ اللہ سے لمبی امیدوں سے مراد ہے کہ لمبی امیدیں باندھتا کہ ابھی یہ کروں گا، ابھی یہ کروں گا، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بناؤں گا، پھر اتنی میرے بلڈنگیں ہو جائیں گی، اتنا میرا بزنس ہو جائے گا۔ نہیں بڑھتا، نہیں پر ہوتا، مگر دو چیزیں رہتی ہیں۔ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو دو چیزوں کی جو ہے حرص بڑھتی رہتی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ مال اور دے دے اور عمر اور دے دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل نہیں بڑھتا مگر دو چیزوں سے کبھی بھی، کہ دنیا کی محبت سے اور لمبی امیدیں، دنیا کے لیے ساری امیدیں کہ شاید یہیں رہنا ہے، کبھی جانا ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے سب جا رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ پلٹتے نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ، انسان کے ساتھ دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور تین چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے جب انسان وفات پا جاتا ہے تو دو چیزیں تو اس کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان تک۔ چلو مال، اچھا جنازہ، انتظام اچھا کیا، سب کچھ کیا، قبر کی کھدائی سب کچھ کر دیا، سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر دیا، اور پھر اولاد جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کے قبر میں ڈال آتی ہے، رشتہ دار ڈال آتے ہیں، اور پھر یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اور رہ کیا جاتے ہیں؟
اور جب کا عمل باقی رہ جاتے ہیں وہ عمل جن کا ہمیں احساس ہو جائے تو یقین کریں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ زندگی انسان کی اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ اعلیٰ میں بھی آتا ہے نا کہ یہاں بھی کہا گیا کہ جیسے کسان کو اپنی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، جیسے کہ اس کی کھیتی پھلتی پھولتی ہے، ایسے انسان جو ہے اس کو بھی اپنی دنیا کی زینت بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تم کھیتیوں پہ غور تو کرو، وہ خوبصورت ہوتی ہے، بڑی خوبصورت کھلکھلاتی ہے، پھر وہ زرد پڑنے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پوری کی پوری چورا چورا ہو جاتی ہے، بکھر رہی ہوتی ہے ہواؤں میں، کہیں ادھر کہیں ادھر۔ ایسے انسان تیری بھی زندگی ہے، تو نے بھی بکھر جانا ہے، مٹی میں چلا جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، اور پھر پتہ نہیں 100 سال بعد 200 سال بعد کون سی قبر رہتی ہے، پھر انسان کی خاک جو ہے وہ مٹی میں چل رہی ہوتی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ تسبیح کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسویٰ، جس نے تمہیں پیدا کیا اور بڑا خوبصورت پیدا کیا، والذی قدر فہدیٰ، پھر اس نے تمہاری تقدیر بنائی اور تمہیں ہدایت کا راستہ بھی دیا، والذی اخرج المرعیٰ، اور وہ ذات جو اگاتا ہے کھیتی کو بھی، جو گھاس پھوس ہے اس کو بھی، چارے کو اگاتا ہے، فجعلہ غثاء اخوا، اور پھر اس کو جو ہے چورا چورا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی زندگی کیسی ہے، اور ہم اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں سب کچھ کرنے۔ اللہ فرمانے پھر آخرت میں کیا ہے، یا سخت ترین عذاب ہے، یا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اور پھر انسان جو ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے، کل قیامت والے دن اللہ نکال لائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے کہ ہم نے اسی میں تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی سے نکال لائیں گے، اور اسی میں تمہیں دوبارہ جو ہے تم چلے جاتے ہو۔ پہلے انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، جو انسان خوراک کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اسی میں تمہیں لٹا دے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تمہیں دوبارہ اسی سے نکال لائے گا۔ یہ مٹی سے ہی ہم پیدا ہوئے، مٹی میں ہی ہم چلے جاتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نکال لائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2416۔ پھر ہمیں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو ہمارا رب ہے اس کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدمہ، کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن من عند ربی، ہی اپنے رب کے پاس، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اسے 5 باتوں کے بارے میں پوچھنا لیا جائے کہ عمر کن کاموں میں گزاری، کن کاموں میں برباد کی، اور ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جوانی میں کیا کیا ہم، کیونکہ جوانی میں انسان کو کچھ کرنے کا حوصلہ، طاقت، ہمت، ذہانت، فطانت سب کچھ ہوتا ہے، کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال کمایا تو یہ نہیں ہے کہ پھر اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، خرچ بھی وہاں کریں گے جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر بننا سب پہ فرض نہیں ہے، پھر تو بہت سارے لوگ رہ جائیں گے۔ دین کا علم جو مجھے سکھائے گا، جو مجھے بتائے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، جو مجھے یہ بتائے گا کہ میری ماں کا مجھ پہ کیا حق ہے، جو مجھے یہ بتائے گا کہ میرے باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، میری اولاد کا مجھ پہ کیا حق ہے، اور میرے ہمسائے کا کیا حق ہے، ہر حق کو یہ بتائے گا یہ دین کا علم۔ مجھے کیسے پاکی اختیار کرنی ہے، اللہ کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، وہ علم۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت چھوٹی، بہت تھوڑی ہے دنیا کی زندگی، آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت قلیل۔ لیکن وہی بات ہے کہ انسان کی دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَنَّ الَّذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں 2 چیزیں ہیں، یا شدید عذاب ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ صرف دھوکہ، صرف دھوکہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر
72 میں آتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے مومن بندوں سے، عورتوں سے، ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پکیزہ گھر، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں جو وعدے کیے گئے تھے سب پورے ہو گئے؟ کہا کیوں نہیں اللہ، ہو گئے سارے وعدے پورے، جو تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنتوں میں داخل کر دیا، تو اللہ کہے گا کہ ایک اور وعدہ پورا کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میری رضامندی، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے میری اور آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی تو ختم ہو جائے گی، جتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، کس نے ساتھ لے کے گیا دنیا کو؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر جنت میں تو اللہ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185، ہر جان نے ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تمہیں پورے کا پورا اجر دے دے گا قیامت والے دن۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیابی پا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس طرح آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا، جو آج کا ہمارا سبق ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے صرف دھوکہ۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمیں یہ دھوکہ اتنا اچھا ہے کہ ہم دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زبردست کام کر رہے ہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ لیکن سورہ زخرف میں پڑھ لیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کا بڑا امتحان نہیں لیا کہ سارے ہی سارے جو ہیں کفر کی طرف نہ چلے جائیں، شرک کی طرف نہ چلے جائیں، ورنہ اللہ کافروں کی اور مشرکین کی زینے، جن سیڑھیاں، ان کے دروازے چگاٹھے، جہاں وہ مسندیں، ان کے بیڈ سونے اور چاندی کے بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی کچھ بھی اللہ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کون ہے جو اس کو لے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مردہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اوپر سے اس میں بو آ رہی، تعاون پھیل رہا ہے، تو کون لے گا؟ فرمایا یہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک سے زیادہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ابن ماجہ کے 30 میں آتا ہے کم فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، اور ایسے رہو جیسے کہ تم راستے کے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبر میں تصور کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا لینا ہے، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آ کے تھوڑی دیر سستاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اپنے سفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور کیا کرنا کیا ہے؟ اگلی آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم جو ہے سبقت لے جاؤ کس میں؟ اللہ کی مغفرت میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے، وجنات عرضھا کعرض السماء والارض، اور ان جنتوں کے لیے جن کا طول اور عرض ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان، اعدت للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو ایمان والے ہیں، باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے۔ کرنا یہ ہے، دنیا کے لیے کثرت نہیں کرنی، آخرت کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ ٹارگٹ کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت ہونی چاہیے مقصد۔ دیکھیں سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے، اللہ فرمانے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم سب نے اپنا اپنا کوئی ٹارگٹ بنایا ہے اور اسی کی طرف دوڑے جا رہے ہو۔ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ نیکیوں کو بناؤ، اس میں سبقت لو۔ دوڑ لگانی ہے تو نیکیوں میں لگاؤ۔ دنیا میں دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ دنیا میں آگے بڑھ جائیں، کہ دنیا میں فخر جتا رہے، مال میں کثرت نہیں ہے، اگر کثرت چاہتے ہو تو نیکیوں میں آگے بڑھو۔ سورہ الانبیاء میں بھی اللہ فرما رہے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ جو ہمیں پکارتے ہیں، وَرَهَبًا، اور جو ہمیں پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، رغبت کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے خشوع کرتے ہیں، جنتیں ان کے لیے، ہاں جنتیں ان کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو وہ دیکھو کہ اللہ نے تم پہ کیا فضل کیا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو۔
پھر تمہارے اندر سے شکر نکلے گا اللہ کا، ورنہ تو ہم اگر اوپر دیکھتے رہیں گے دنیا میں تو پھر شکر نہیں نکلے گا۔ دنیا میں اپنے سے نچلے والے کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ ہے اصل چیز۔ اصل چیز ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنے والا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے۔ نیکیاں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس میں ہم جو ہے اللہ کے شاکر اور صابر بندوں میں شامل ہو جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ ہم دنیا کے لیے دوڑ نہ لگائیں، اگر دوڑ ہی لگانی ہے، اگر مقابلے کا جستجو ہے اندر تو اس جنت کے لیے لیں جس کا عرض جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کتنا ہے، جتنا آسمان اور زمین کا طول و عرض ہے اتنا ہے۔ اور پھر اللہ نے دنیا کے لیے جنتوں میں کیا سجا رکھا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان رکھے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی مومن کے کسی کے دل پہ اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے، کسی شخص کے دل پہ اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا۔ ایسی جنتیں ہیں۔ پھر کہا کہ وہ اگر پڑھنا ہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے وہ سامان چھپا رکھے ہیں جو کوئی بندہ نہیں جانتا۔ عقل مند کون ہے کہ جو اپنے آپ کو عمل کرے، دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو نہ گلائے بلکہ آخرت کے لیے عمل کرے۔ دنیا کے لیے تو اتنا کرے جتنی ضرورت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کے لیے، اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کا جو ہے عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ عدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے لیے دن رات خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، اور غیظ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے، اور جن سے جب بھی کوئی فاحش کام ہو جائے یا ظلم ہو جائے جانوں پہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر اس برائی اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو ان سے ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور جہنم سے نہیں بچ سکتا مگر صرف اللہ کی رحمت سے۔ یہ جنت اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر کے لے جائیں اور اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے امیدیں لگا لیں۔ وہ بڑا غفور بھی ہے، بڑا ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا بھی ہے، اور رحمت والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنی رحمت کرنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اسی سے بات مکمل کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور صرف ایک درجہ اس نے اس مخلوق میں بانٹا ہے جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، ان پہ ظلم نہیں کرتے، ان سے محبت اور رحمت والا شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، اور 99 اس کے پاس ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو لکھ دیا عرش پہ کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اس سے رحمت کا تقاضا کریں، اس سے فضل مانگیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں لے جائیں اور اللہ کے دین کی طرف پورے کے پورے آ جائیں۔ کوشش کریں کہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں، اسی میں میری اور آپ کی نجات بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ